السلام علیکم آل آف یو. میرا نام طاہا مہدی ہے اور میں دبستان اقبال کا ایک اسٹوڈنٹ ممبر ہوں. لیکچر سیریز کا سلسلہ جو کہ اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن کا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب انٹلیکچوئل لیگیسی میں سے، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میرا پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے اسلام اے اسٹیٹ بلڈنگ فورس. بینگ اے مسلم ہم سب کا یہ کلیم ہوتا ہے بڑا بیسک سا کہ اسلام جو ہے وہ محض ایک مذہب تک ہی محدود نہیں بلکہ ایک دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف جسے ہم کہتے ہیں. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ آپ کی مائکرو لیول تک کی چیز، کہ کھانا کھانا ہے تو اس کے آداب آپ کو وہ بھی مل جاتے ہیں رسول کی سنت میں، تو اگر وہ اس تک کی ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ اتنے بڑے لیول پر کہ ایک اسٹیٹ یعنی ایڈمنسٹریٹو معاملات آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو، اس کی ہمیں رہنمائی نہ ملے. تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ادھر آیت قرآن سے حوالہ لیتے ہیں سورہ نساء کا، جو کہ سورت نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر 59. یہ کہتے ہیں، اس میں ٹرانسلیشن ہے، Muslims are enjoined to obey Allah, to obey Prophet and those who have authority over them, who are from amongst them. اب یہاں پر اس آیت کے نا 3 حصے ہیں، بیسکلی 3 جز ہیں، جس میں پہلے میں آپ کو کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اور پھر دوسرے میں ہے کہ رسول اللہ کیا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ان ون وے ریلیٹڈ ہی ہیں، کیونکہ آپ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہے، اور وہ آپ لاجیکلی بھی دیکھیں نا تو وہ ڈیفرنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی بات دین کی اور اسلام کی رسول اللہ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیوائن کی طرف، وہ اللہ کی طرف سے ہی وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک، اور جو پھر آخری جو اس کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو اوبے کرنا ہے جن کو آپ نے اپنا ٹرسٹ سونپا ہے اپنے میں سے، یعنی کہ وہ جو ریپرزنٹیٹیو ہوگا وہ پیپل کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا، ناٹ اے ریپرزنٹیٹیو آف کوئی، خدا نے کوئی وہ بندہ نہیں بھیج دیا آپ کے اوپر نافذ نہیں کر دیا، آپ لوگوں نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا ہے اور اس کو یہ ٹرسٹ سونپا ہے کہ آپ ہمارے سارے اسٹیٹ کے جو بھی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اس کو ڈیل کریں گے. تو یہاں سے ہمیں یہ واضح چیز نکلتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عقائد وہ آگے آئیں گے، وہ میں اسپیسیفکلی یہاں سے پڑھنا چاہوں گا کیونکہ وہ بڑے واضح عقائد ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسک پرنسپلز جو ہے نا ہماری جس اسٹیٹ کے ہوں گے وہ اسلامک اسٹیٹ کے. تو یہاں پہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو بھی معاشرہ ہوگا جس میں اسلامی عقائد کے اوپر جو رکھا جائے گا، بنے گا، اس کے لیے اب یہ لازم ہو گیا کہ جو لیڈر ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا، اور انہی میں سے لیڈر آپ چن رہے ہیں. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہو جہاں پر آپ سبجوگیٹڈ ہیں اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی کسی غیر مسلم کے اوپر سے. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کو نہ صرف یہ جو ہے دین، یعنی آپ کا صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے اسلام، اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے آپ کو ایک اسٹیٹ بھی چاہیے. تو اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک گھر بناتے ہیں یا آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے، تو آپ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائے. وہ کس طرح وہ پرنسپلز پریکٹس میں آتے ہیں کہ وہ اپنے کنبے میں، یعنی کہ وہ 4 لوگوں کا، وہ افراد کا جو بھی وہ ہوتا ہے، اس میں وہ سارے اس پرنسپل کو پریکٹس کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ پرانے ادوار میں چلے جائیں تو قبائل کا سسٹم ہمارے یہاں ہوتا تھا. تو وہ کیا ہوتا تھا، ان کے بھی سیٹ آف پرنسپلز ہوتے تھے جن کے وہ آبزرو کیا کرتا تھا وہ پورا قبیلہ. تو وہ آبویسلی ان کو ایک جگہ چاہیے ہوتی تھی، یہاں وہ کمیونٹی کہیں رہتی تھی، کہیں بسر کرتی تھی، تو وہ ایکسرسائز کرتی تھی، یعنی کہ وہ ان کا نمونہ بن جاتی تھی، جو کہ ہونا چاہیے ہمارا مشن کہ ہم وہ رول ماڈل بن کے دکھائیں. اچھا خیر، اینی ویز پھر وہ کنسیپٹ دیتے ہیں اسی سے کہ اگر ایسا ہوگا، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی سبجوگیٹڈ ہے نا کسی غیر مسلم طاقت کے، اب وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کے جو عقائد ہوں گے نا وہ عقائد مکمل طور پر صحیح نہیں ہوں گے. اب وہ عقائد میں آگے وہ کوٹ کروں گا تو آپ کو اس سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کیوں وہ اس کے اوپر اتنا ایمفیسائز کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسی اسٹیٹ ہوگی نا جو کہ جہاں پہ ہے کمیونٹی مسلمان اور وہ سبجوگیٹڈ ہے،
تو وہ دارالحرب کی کنڈیشن بن جائے گی, یعنی کہ ایسی اسٹیٹ بن جائے گی جہاں پہ سول وار ہی چلتی رہی ہے. جیسا کہ اس کی اگزامپل یہ دا گریٹر انڈیا ہے ہمارے سامنے, آپ اس کو دیکھ لیں جو پارٹیشن سے پہلے جو حالات تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں جب مسلمانوں کو وہ پریکٹس ہی نہیں, ان کا طرز زندگی ہی نہیں گزارنے دیا جا رہا, تو وہ پھر وہ سول وار کی طرف ہی بات چلی جائے گی کہ وہ پھر آپس میں لڑتے ہی رہیں گے. حالانکہ جو معاشرہ اسلام تعمیر کرنا چاہ رہا تھا وہ تو دارالاسلام بننا تھا, یعنی کہ ایک کنٹری آف پیس بننی تھی. تو یہ سارا ہے. پھر موونگ آن ورڈز وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ہی یہ ان کو ملتا ہے اسلام کے تھرو وے کہ انہوں نے کیا, اب اسلامک جو کمیونٹی ہے نا اس کا کیا گول ہونا چاہیے, بڑا گول ایک, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کیٹر کرے گی کہ آپ جو بھی اس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں وہ اس دنیا کی ہیپینس اور اگلی دنیا کی اسپرچول ہیپینس وہ اس کو انشور کرے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی اسی دنیا کا کچھ نہیں, آپ عمل ہی نہیں کر رہے, کچھ کر ہی نہیں رہے, تو پھر اگلی دنیا میں آپ کیسے وہ قدم ہی کیسے رکھ پائیں گے؟ مطلب آپ ایک یہاں پہ ہی مردہ زندگی گزارے ہیں تو آگے آپ کو کیا زندگی ملنی ہے؟ تو یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو پرنسپلز ہیں نا اس میں یہ بھی لازمی ہوگا, چاہے کوئی وہاں پہ نان مسلم رہتا ہے یا کوئی مسلمان رہتا ہے, جو بھی وہاں پہ رہتا ہے, جو بھی انسان وہاں بسر کرتا ہے, اسے کیا ہوگا, وہ پرنسپل اس کے بتائے ہوئے کہ اکنامک ایز ویل ایز اسپرچل ایکویلٹی ہوگی اس میں, اور اس میں سولیڈیرٹی ہوگی اینڈ فریڈم جو ہے نا اس پہ سب سے زیادہ اسلام ایمفسائز کرتا ہے. اور ویسے یہ علامہ نے اپنے ڈسکورسز میں بھی یہ ہے چیز کہ جو اسلام نے جو سب سے بڑی چیز کی ہے نا وہ انسان کو خوف سے نجات دلائی ہے, فیئر اس کا جو ہے وہ اسے نجات دلائی ہے. اب اس میں قائد اعظم کی ایک اسپیچ کی کتاب تھی, وہ بھی میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں بھی بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے ایک انٹرویو میں. وہ اس میں کہتے ہیں کہ جو رائٹس ہیں نا وہ سب کی ایکول ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مائنورٹی ہے, وہ ٹھیک ہے کوانٹٹی کی لحاظ سے آپ اسے کہیں گے کہ یہ مائنورٹی میں ہے, یہ میجورٹی میں ہے, لیکن رائٹس ان کو بھی وہی حق ہے کہ اگر وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دے ہیو آل دا رائٹس کہ وہ کریں, ویسے زندگی بسر کریں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں وہ ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پہلے اسلامک کیونکہ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو پہلے کس طرح اسلامک اسٹیٹ ہوتی تھی. اس میں 3 چیزیں ہوا کرتی تھیں. ایک ہماری ملت ہوتی تھی, یعنی کہ وہ جو کمیونٹی ہے ساری وہ ہوتی تھی, اور پھر ہمارا آئین ہوتا تھا جو ہماری شریعت ہے. بیسیکلی وہ شریعت کا جو آئین ہے نا وہ سارا ڈرائیو کیا ہوا ہے عقیدہ توحید سے, اور عقیدہ توحید کا وہ ویسے ہمارے ٹیچر کا لیکچر بھی ہے, اگر آپ وہ لے لیں گے تو اس سے بڑی واضح ہو جائے گی. پر میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو ایک دے دیتا ہوں کہ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ توحید ہم سب بھی جانتے ہیں اس کو. تو اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی خدا خود نہیں تعمیر کر دیں گے کہ یار یہ میرا خدا ہے, جیسے پیسہ میرا خدا بن جائے اور وہ مجھے لیڈ کرنے لگ جائے کہ جس ڈائریکشن میں مجھے پیسہ لے کے جا رہا ہے. پھر آپ وہ درد دل کا کانسیپٹ, وہ ساری چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور آپ کو پھر وہی آپ کا الٹیمیٹ ایم بن جائے گا. تو عبادت کے لائق یعنی جسے آپ سبمٹ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے. تو یہ پرنسپل ہوتا تھا, اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سوورینٹی جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ میں اللہ کو بلانگ کرتی ہے. تو وہ کیوں بلانگ کرتی ہے؟ اسی وجہ سے, کیونکہ اسی سے آگے پھر وہ ہیومن ایکوالٹی کا پرنسپل نکلتا ہے. تو اچھا خیر یہ وہ ہو گئی بات. اس کے بعد شریعت ہوتی تھی, ملت ہوتی تھی, اور پھر ایک خلیفہ ہوتا تھا, یعنی کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا تھا جو کہ انہی میں سے لوگوں میں سے ہی سامنے آتا تھا. اور اس کی آگے پھر وہ ہم دیکھتے بھی ہیں پریکٹیکل امپلیکیشن کہ کس طرح ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میوچل کنسلٹیشن سے پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پر, اور وہاں پر پھر وہ خلیفہ منتخب کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو. ٹھیک ہے, تو اچھا اب وہ وہاں پہ خلیفہ جب وہ بنتے ہیں نا تو وہ ان کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, ان میں سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں گا نا تو آپ مجھے صحیح بھی کریں گے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ رائٹ بھی ہے اس کمیونٹی کو کہ اگر خلیفہ جو انہوں نے لیڈر اپوائنٹ کیا ہے وہ اس کو پھر اگر وہ ان عقائد کی پابندی نہیں کر رہا جو کہ شریعت کی اور رسول اللہ کی سنت کی ہے ان اکارڈنس تو نہیں ہے, تو پھر آپ کے اوپر یہ بھی اختیار ہے کہ آپ اس کو ریبیل کر سکتے ہیں بالکل. تو یہ تھوڑی ہسٹری کا تھا بات. اس کے بعد پھر وہ قرآن سے ہی حوالہ لیتے ہیں کہ
یہ جو اسٹیٹ ہے نا اسلامک اسٹیٹ، یہ کنسلٹیو نیچر کی تھی. مطلب کہ اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے میں آیت آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ الشورى ہے اور سورہ 42 ہے، اس کی ورس 38 ہے. اس لیے اس میں آتا ہے کہ مسلم کنڈکٹ دیئر افیئرز بائی میوچل کنسلٹیشن. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران کا ہے ورس 159، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہولی پروفٹ کو کمانڈ کیا گیا تھا کہ وہ کنسلٹ کریں اور پھر وہ جو ہے اپنا جو بھی وہ ڈیسیژن ہوگا وہ اسٹیٹ کے حوالے سے وہ کریں گے. اچھا، اب اس میں بڑی سمپل سی اگزامپل ہے، وہ حضرت سلمان فارسی کی وہ جو خندق کھودنے کا مشورہ دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ ریلیٹ ہی نہ کر سکیں، یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے کہ اب دیکھیں ڈیسیژن رسول اللہ ہی لیتے تھے لیکن وہ کنسلٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کنسلٹ کرنے کے پیچھے بھی مجھے جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں سارا اختیار آ جائے، باقیوں کی بھی رائے شامل ضرور ہو. تو وہ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن بھی ہمیں حوالہ دیتا ہے کہ کنسلٹیو نیچر کی ایک وہ اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو پھر موونگ آنورڈز وہ آگے بات کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی اسٹیٹ کی، اور یہ جو آپ کا سیکولرزم ہے اس کی بات کرتے ہیں. خیر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس بحث کو اب شروع کر لوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو بیسز آپ کو سیکولرزم دے رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیشنل ہونی چاہیے، اس میں ہیومن لا انوالوڈ ہوتا ہے، جبکہ آن دی ادر ہینڈ اسلامک اسٹیٹ میں تو ڈیوائن لا ہے جو کہ وہ نافذ کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا یہاں اگر آپ یہ سوچیں نا کہ خلیفہ جو ہے وہ آپ میں سے ہی اپوائنٹ ہو رہا ہے، آپ کی رائے سے ہی ہو رہا ہے، تو پھر وہ ایسا بن جائے گا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک سول سرونٹ ہوتا ہے، وہ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو وہ ایڈمنسٹریٹو جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سارے وہ ٹو دا بیسٹ آف ہز نالج اینڈ آبویسلی وہ شریعت اور اس کے مطابق وہ ان کو ایڈریس کرے. تو جبکہ آن دی ادر ہینڈ ادھر سیکولر میں آپ سورینٹی جو ہے وہ پھر ہیومن کی ہوتی ہے کہ جو اقتدار میں ہے پھر وہی آگے اسی کی چل رہی ہوتی ہے. تو آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح قرآن کی آیت آگے وہ کوٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ چوتھی دفعہ وہ قرآن کو کوٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیز ریلیٹ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک اسٹیٹ لازمی چاہیے اگر انہوں نے وہ چیزیں پریکٹس کرنی ہے. کیونکہ اگر تو دیکھیں صرف اس حد تک بات ہوتی نا کہ دین مذہب جو ہے آپ کا اسلام جو ہے وہ صرف آپ کی اپنی ذات تک ہی ہے، تو پھر تو رسول اللہ کبھی ہجرت نہ کرتے. ان کا ہجرت کرنے کے پیچھے حکمت تھی کہ وہ پرنسپلز، وہ رول ماڈل سیٹ کر کے جانا چاہتے تھے اور انہوں نے وہ کیا بھی کہ ایسی ہوتی ہے ایک ریاست جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو اینی ویز پھر وہ یہاں سے آتی ہے قرآن کی آیت ہی بہرحال کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کو یہ بھی آرڈر ہے کہ وہ سب سے جو کمپیٹنٹ بندہ ہے نا اس کو اپنا لیڈر یعنی اپنا ٹرسٹ جو بھی سونپیں گے وہ اس کو سونپیں. تو اب آپ یہ دیکھو کہ اس سے یہ بھی آپ انفر کر سکتے ہو کہ یعنی کہ قرآن آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے نا کہ فکر کرو اور تدبر کرو، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بھی نالج ہونا چاہیے کہ یار میرے جو رائٹس ہیں وہ یہ بندہ کر سکتا ہے انشور. یعنی کہ آپ کو پولیٹیکلی بھی اتنی اویئرنیس ضروری ہے. یہ بھی آپ کو اسلام ہی کہہ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکلی بھی اتنی اویئرنیس اپنی رکھیں. پھر اس کے بعد وہ ہسٹری کا تھوڑا سا گلمپ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے خلفائے راشدین کا وہ الیکٹ ہوتے تھے. اس کا یہی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، 3 گروہ آتے ہیں سامنے، ان میں سے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پولیٹیکلی، اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سارے معاملات کو لے کر کے چلیں گے. تو اس کے بعد وہ اب حضرت ابو بکر صدیق یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے فوراً بعد نا یہ ایشو کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی اب اگلا کون لے کے چلے گا. تو یہ چیز یعنی کہ انہوں نے سمجھ لی تھی، انہیں یہ ہو گیا تھا کہ پھر میرے بعد بھی کل کو یہی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہم لگ رہے ہیں کہ یار اگلا بندہ کیسے اپوائنٹ کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کو نامنیٹ کر جاتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر نہیں وہ کرتے خلافت کو لیڈ جب تک وہ پبلکلی بیعت نہیں لیتے. یہ چاروں خلفاء کے دور میں ہوا ہے کہ پبلکلی بیعت لازمی لی گئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک گروپ آف پیپل نے جو ہے وہ انہیں سلیکٹ کر لیا اور پھر وہی جو ہے وہ خلیفہ بنے.
تو موونگ آنورڈس اب حضرت عمر جو ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ سب کا رائٹ ہے، اور یہ اس کو ویسے رسول اللہ کی سینگ سے ہی وہ ہے یہ کہ وہ ڈسکورسز میں ہے اس طرح کا واقعہ، وہ میں پڑھ رہا تھا تو سامنے آیا کہ اس میں وہ ایک امیر ہوتا ہے تو وہ آ کر کے بلکہ میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ بھی کریے گا، تو وہ آ کر کے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ میں اگر اسلام ایکسیپٹ کر لوں تو پھر کیا آپ کے بعد جو ہے وہ آپ مجھے سونپ دیں گے، مطلب مجھے منتخب کر دیں گے اور اس طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی کو منتخب کر دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر انڈیویجول بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اوپر جو بھی لیڈر جس کو بھی وہ لائق سمجھتا ہے اس کے کہ وہ اس کو ٹرسٹ اپنا سونپے گا، یہ ہر بندے کا فریڈم کا رائٹ ہے. آپ اسے نہیں وہ کر سکتے، میں نہیں اس کسی کا رائٹ چھین سکتا یہ. تو خیر پھر حضرت عمر جو ہے وہ ایک شورا بناتے ہیں 7 لوگوں کی، اور جس میں سے دیکھیں یہ ان کی حکمت ہے حضرت عمر کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اپنا بیٹا اس میں وہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں انوالوڈ ہوتا ہے، جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر. تو وہ اب دیکھیں کیا ان کی حکمت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ monarchy کی صورت اختیار کر لیں کہ میرے بعد جو ہے میرا بیٹا نہ آ جائے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ممبر جو ہیں یہ صرف ووٹ دیں گے کہ خلیفہ مطلب کس کو بنانا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں بنے گا ان 7 کے 7 میں سے. تو پھر خیر وہ ٹلٹ آتا ہے حضرت عثمان کی طرف، تو ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے، وہ خلیفہ بنتے ہیں. تو آنورڈ اسی طرح پھر جب حضرت علی کا دور آتا ہے تو یہاں تک نا یہ پروسیس پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں ایوالو کر گیا تھا کہ حضرت علی تک جب بات آتی ہے تو لوگ ان کے گھر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ ہمارے خلیفہ بنے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایسے خلافت نہیں ایکسیپٹ کروں گا جب تک پبلکلی بیعت نہ لوں. اور یہی چاروں خلفاء کے دور میں یہی ہوا ہے کہ پبلکلی بیعت لازمی لی گئی ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پبلک اوپینین کو کسی بھی طرح سے آپ اس کو وائلیٹ کریں. تو یہ ہسٹری آتی ہے. اچھا، اس کے بعد جب امیدز کا دور آتا ہے تو پھر جو ہے یہ خلافت جو ہے نا یہ ذرا اس طرف چلی جاتی ہے، ملوکیت کی طرف. یہاں پہ چینج آنے لگ جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں کہ تھرون جو ہے اس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی تخت اور تاج اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اب خلیفہ وہ بھی یوز کرے گا. اور دیکھیں نام خلافت کا ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اب monarchy یہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہر جو بھی خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے بعد دوسرے کو اپوائنٹ ضرور نامنیٹ کر جاتا ہے، اور پھر چاہے وہ تلوار کے زور سے بیعت لیں یا جس طرح بھی لیں وہ کر کے سارا معاملہ پھر یزید کا آپ کے سامنے آتا ہے. تو وہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو خیر اینی ویز، تو اب یہ خلافت جو ہے یہ ملوکیت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سوورنٹی اللہ سے کیوں بلانگ کر رہی ہے، تاکہ آپ اس چیز کا احساس رہے خلیفہ کو بھی کہ میں بھی انہی میں سے ہوں. اور ہم یہ اس میں ڈاکٹر صاحب وہ لفظ کوٹ کرتے ہیں کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، تو وہ بھی فیلیبل ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، گنجائش ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے کوئی بندہ آ گیا اور وہ جی کوئی وہ غلطی نہیں کرے گا اینڈ آل دیٹ. تو اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے. اب وہ کچھ چیزیں یہاں پہ نا کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں کیونکہ یہ میرے خیال سے 22-25 صفحوں کا ٹاپک ہے، تو وہ میں اس طرح تو نہیں پورا کر سکتا، لیکن میں جتنا ہو سکتا ہے اہم پوائنٹس میں نے ریز اس میں کر دیے ہیں. باقی اب آگے وہ پھر جو ہے بتاتے ہیں کہ اس طرح کیونکہ اب monarchy کی صورت اختیار کرتی ہے خلافت، تو الٹیمیٹلی پھر آہستہ آہستہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب زوال آتا ہے تو اس کے بعد جو خلیفہ کی جو پاورز ہوتی ہیں نا وہ پہلی بار ترکی ہے وہ اسٹیٹ جو کہ وہ پوری ایک باڈی کو دیتا ہے. خلیفہ کی جو پاور ہوتی تھی یعنی لیڈر کی جو پاور ہے وہ ایک پوری اسمبلی کو یعنی باڈی کو دیتا ہے 1924 میں. اور پھر اس کے بعد آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ پھر آگے ٹلٹ آ جاتا ہے ویسٹ کی طرف، تو پھر یہ ڈیموکریسی کا وہ نظام آ جاتا ہے. اب ڈیموکریسی کا جو نظام آتا ہے نا اس میں وہ کنسرنز ریز ہوتے ہیں. جیسے اس میں یہ اصول ہے کہ جس کے پاس بھی انفلوئنس ہے لوگوں کا، جو زیادہ لوگ فار انسٹنس اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں لیڈر بن سکتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو جی وہ جو بھی کاغذات ہوتے ہیں وہ کاغذات نامزدگی دے کر کے یا جس طرح بھی وہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر چاہے میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں، اگر میرے ساتھ زیادہ لوگوں کے ووٹ ہو گئے تو بس میں پھر جو ہوں میں کامیاب ہو گیا.
وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہی سول کرائٹیریا نہیں ہو سکتا, مطلب کہ اس میں آپ فلو ہے نا. اب آپ دیکھیں قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بڑا کمپیٹنٹ سا بندہ چوز کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کمپیٹنٹ ہو نا اور اس کے پاس انفلوئنس زیادہ ہو لوگوں کا, تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر تو وہ تو اب جیت گیا. تو اس طرح سے پھر اسی طرح وہ بیعت کو کہتے ہیں کہ بیعت جو ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں وہ 1 on 1 ہوتی تھی. تو وہ جو 1 on 1 ایک وہ بائیلیٹرل وہ ایگریمنٹ ہوتا تھا, وہ اس کو نہیں ریپلیس کر سکتا آپ کا ووٹ. تو پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کنسرنز ہوتے ہیں اس کے ڈیموکریسی کے کہ یہ اس میں ہے. لیکن اس کو پھر آگے وہ اس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں یہ جو میجورٹی والا پرنسپل ہے نا, یہ ٹھیک ہے کہیں مینشن نہیں ہے ہسٹری میں, لیکن اس کی اسپیسیفکلی نا کوئی ممانعت بھی نہیں کی کسی خلیفہ نے کہ اگر میجورٹی اس بندے کو سلیکٹ کرتی ہے تو یہ لیڈر آپ کا بن جائے. ہاں لیکن صرف یہی پرنسپل نہیں ہونا چاہیے, اس پہ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے. اور جیسا کہ قرآن کی وہ آیت بھی انہوں نے کوٹ کر دی تھی کہ کمپیٹنسی آپ نے کرائٹیریا رکھنا ہے, نہ کہ صرف یہ کہ جس کے ساتھ زیادہ انفلوئنس ہے لوگوں کا وہ آپ کے اقتدار میں آ جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پارٹی بنانا جو ہے نا, پارٹی بنانا وہ اٹ سیلف, کیونکہ ہمیں ایسے پہلے تو نہیں ملتا کہ پہلے بھی کوئی اس طرح پارٹیز ہوا کرتی تھیں اور ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایک حکمران ہوتا تھا. اور تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ جیسے وہ جب رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے نا تو اس کے بعد 3 گروہ سامنے آتے ہیں, تو کسی کو روکا نہیں جاتا کہ بھئی یہ غلط ہے کہ تم کیوں سامنے آئے ہو, اور اس طرح یہ آپ کا حق ہے کہ آپ وہ جو بھی اسلامک آئیڈیالوجی کو جیسے بھی وہ مطلب آپ نے چننا وہ بندہ ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی کو لے کر چلتا ہے اور جس کے پرنسپلز وہ ہیں جو کہ توحید سے اخذ کیے ہوئے ہیں. وہ ابھی بس ہاں ابھی میں وہ کوٹ کرتا ہوں. تو موونگ آنورڈز پھر یہ پارٹی کا کنسرن ہوگا. اچھا ووٹ کا وہ کہتے ہیں, تو ووٹ کا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کی ریپلیسمنٹ نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں کہ اب آپ ایوالو کر رہا ہے معاشرہ, دنیا ایوالو کر رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں 24 کروڑ لوگوں سے اب میں جا کر کے ایک سے تو بیعت نہیں لے سکتا فزیکلی, تو لیکن ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس کو وہ نہیں کرتا. پر آپ دیکھیں کہ جو بھی بندہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے اس کو اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا کہ میں جس کو اب یہ جس کے ساتھ یہ عہد لے رہا ہوں میں اس پہ پورا یقین بھی رکھتا ہوں کہ یہ وہ پورا کر اترے گا. جیسے ہم صبح پڑھ رہے تھے تو اب علامہ صاحب کو اتنا یقین تھا قائد اعظم پہ کہ یہ ہی کر سکتے ہیں, تو آگے ورنہ پھر وہ کسی اور کو چنتے وہ, اور وہ کسی اور کے ساتھ وہ ساری وہ ان کی کمیونیکیشن ہوتی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس اب تک جو ہم نے سارا یہ میں نے ڈسکس کیا ہے اس میں سے یہ چیزیں لازمی اخذ ہوتی ہیں کہ دیکھیں اس وقت خلافت کا جو نظام تھا نا, جو رائٹلی گائیڈڈ خلیفہ یعنی خلفۂ راشدین کے وقت پہ تھا, تو اس میں ایک بڑی سمپل سی چیز تھی کہ کیونکہ سورنٹی اللہ کو بلانگ کرتی ہے تو وہ خلیفہ نا کبھی بھی منارکی کی طرف نہیں جاتے تھے, وہ اپنے آپ کو لوگوں میں سے ہی کنسیڈر کرتے تھے. دو کہ ان کے پاس وہ زیادہ کمپیٹنٹ تھی, وہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ لیڈ کر سکتے تھے, اور اسی وجہ سے انہوں نے لیڈ کیا. اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ اگلے خلیفہ کو چننے والا نظام بھی انہوں نے ایوالو کیا, اور آپ کو دیکھیں وہ اینڈ تک وہ ریفرینڈم تک لے آتے ہیں حضرت علی تک وہ بات ساری. تو پھر خیر اینی ویز پھر آتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے وہ آپ کی بات کرتا ہے پولیٹیکل اینڈ سول رائٹ انڈیویجول کے, جو سیکولر جو کمیونسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں اکنامک رائٹس گروپ کے, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اسلام کیا بات کرتا ہے؟ اب اسلام میں رائٹس کا کنسیپٹ ہے جی حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا. اب یہاں سے وہ پرنسپلز بتاتے ہیں, وہ رائٹس بتاتے ہیں کہ جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہوں گے. اور یہ دیکھیں تو اس میں آتا ہے جی انڈیویجول فریڈم, ایکوالٹی بیفور لا اینڈ پروہیبیشن اگینسٹ امپرمیسیبل ڈسکریشن, جسٹس, فیئر ٹرائل, پروٹیکشن اگینسٹ ایبیوز آف پاور, اگینسٹ ٹارچر. پھر اس کے بعد آتا ہے ایزائلم, ایکوالٹی آف اسٹیٹس اینڈ آف اپرچونٹی. ایکوالٹی آف اپرچونٹی ارسپیکٹیو آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں, ارسپیکٹیو آپ کس کاسٹ سے ہیں کس کلر سے ہیں, کیونکہ ملت ہے وہ تو ملت کے وہ تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کوئی وہ کسی فرقے سے ہیں یا آپ کا کوئی اور سوچنے کا زمرہ ہے, وہاں پہ آپ کو ایکوالٹی مل رہی ہے. اچھا اس کے بعد
freedom of thought, expression, belief, faith, worship association, assembly, movement, یعنی کہ کوئی بھی موومنٹ آپ چلا سکتے ہیں, اس کی بھی آپ کو چھوٹ ہے. پھر ٹریڈ کی آپ کو بزنس, آپ جو بھی پروفیشن اختیار کریں, جیسے بھی بزنس کرنا چاہیں آپ ضرور کریں. ٹو ہولڈ ڈسپوز آف پراپرٹی, پروٹیکشن آف مائنورٹیز, ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کنڈکٹ آف مینجمنٹ آف پبلک افیئرز. اب یہ چیزیں ہمیں, یہ اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ اصول تو ہم نے کبھی کسی لیڈر کے منہ سے نکلتے ہوئے سنے نہیں, اور مجھے تو لگتا ہے ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہونی یہ بات جو ہم یہاں پہ پڑھ. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن آف وومن, پھر فاؤنڈنگ اے فیملی, سوشل سیکورٹی اینڈ ایکسیٹرا, سبجیکٹ ٹو دا شریعہ لا اینڈ اسلامک مورالٹی. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ سارے, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ وہ, میں نہیں وہ ان پہ جا رہا کہ وہ دوسرے ازم کیا کہتے ہیں کیا نہیں, لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ رائٹس جو ہے نا یہ ان سے بھی زیادہ ڈائیورس ہے. مطلب وہ ایک حد تک محدود کر دیتے ہیں ان رائٹس کو, لیکن یہ ان سے بھی زیادہ ساری آپ کو وہ دے دیں, اور پھر بھی اس میں گنجائش ہے کہ اب اس میں بھی اور وہ ہو سکتی ہے امپروومنٹ. تو پھر آتے ہیں جی وہ, اب تقریباً میں کنکلوژن کی طرف ہی جا رہا ہوں. تو پھر وہ خیر بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کوٹ کیا تھا کہ 3 چیزیں ہوتی تھی, شریعت, خلیفہ یعنی لیڈر, اور پھر کمیونٹی جو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیٹو باڈی ہوگی نا, یعنی جو لیجسلیشن ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو 3 چیزیں ایشور کرنی چاہیے اسلامک اسٹیٹ میں. وہ یہ کہ جو بھی ایگزسٹنگ لا ہے نا اس کو قرآن اور سنت کے کنفرمیٹی میں لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو انجنکشنز یا جو کہ کمانڈز آپ کو ڈائریکٹلی ملتی ہیں نا قرآن اور سنت میں, ان کو لازمی ایگزیکیوٹ کریں. اب دیکھیں, اب یہ ڈائریکٹلی ملتی ہیں وہ آپ کو ایگزیکیوٹ کرنی چاہیے. جیسے اب آپ اس میں وہ والی اگزامپل لے سکتے ہیں اس کی, زکوٰۃ کی. تو وہ اب ہے تو وہ, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں تیسری جو ہے نا وہ ہے کہ پھر آپ اجتہاد پہ وہ یہاں پہ موو کرتے ہیں کہ یہ بھی رائٹ ہوا کرتا تھا خلیفہ کو کہ جہاں پہ وہ ضروری سمجھتا تھا نا اور وہ حالات ایسے ہو جاتے تھے تو وہ فار دا ٹائم بینگ کسی بھی وہ جو لا جو سزا ہو رہی ہوتی تھی جیسے, تو وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے تھے. جیسے اس میں حضرت عمر کی وہ اگزامپل آپ سب کو ہی پتہ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایسی وہ ہمیں لاز اور ان کو ایوالو کرنا چاہیے اور بنانے چاہیے جو کہ قرآن اور سنہ کی, یعنی وہی شریعت کی اکارڈنگ, جو شریعت توحید سے ڈائریکٹلی ڈرائیو ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو پھر موونگ آنورڈز وہ اب یہاں پر نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جو ہوگا اس طرح سے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوگا نا اس کو لوگ یعنی کمیونٹی جو ہے سلیکٹ کرے گی, اور وہ اس بیس پہ نہیں کرے گی کہ میجورٹی کس طرف, وہ اس کے لیے کرائٹیریا آپ کو قرآن نے بتا دیا کہ آپ نے کمپیٹنسی جج کرنی ہے اس کی. اس کو آپ پھر اس میں اب آپ وہ کردار بھی دیکھ سکتے ہیں, بالکل دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے بندہ سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے بیس پہ آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کی کمپیٹنسی کی بیس پہ سلیکٹ کریں گے. تو اس طرح یہ آپ بندے ہر ایریا کا, جیسے آپ جیسے ممبر آف نیشنل اسمبلی چنتے ہیں یا ممبر آف پروونشل اسمبلی آپ جب چنتے ہیں تو آپ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ ان کو دیکھیں گے. اور پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلانی پارٹی سے وہ بلانگ کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ آپ نے وہ پرکھنا ہے, اس کو اس کی کمپیٹنسی پہ پرکھنا ہے. پھر آپ اسے اپنا ٹرسٹ سونپیں گے کہ اب یہ میری آواز بن سکتا ہے. تو یہ ایک شورا بن جائے گی, اس کو وہ اجماع کہتے ہیں, شورا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اپوائنٹ کریں گے. اب آپ اس کو ایسے ریلیٹ کریں نا کہ وہ جیسے پہلے وہ 7 لوگوں کی وہ بن گئی کمیٹی بن گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اپوائنٹ کیا. پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو آگے پبلکلی بیعت کرنی کی انہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ اپوائنٹ کریں گے وہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ وہ پوری وہ شورا جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم میں سے نہیں ہے وہ جو جس کو ہم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائیں, وہ کوئی اور بندہ ہے تو وہ اس کو وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائیں گے. اچھا, اب وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ آپس میں ووٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, یا کنسلٹیشن ڈسکشن کر کے پھر وہ اپوائنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد یہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ رکھیں گے نا سامنے یہ کہ یہ بندہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہم نے رکھنا ہے, تو اس کو پھر دوبارہ جنرل ریفرینڈم ہوگا پبلک کے ساتھ. اب یہ چیز ہے کہ جو اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں تو خیر وہ پریزیڈینشیل نظام اس طرح سے نہیں ہے, تو پرائم منسٹر ہی کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ. تو پرائم منسٹر یعنی کہ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ جنرل پبلک بھی اس کے اوپر ریفرینڈم کرے. یہ چیز ہے جو کہ نہیں آتی ہے ہمارے سامنے, اور یہ ڈائریکٹلی اس سے وہ ریلیٹ کر رہی ہے نا کہ وہ پبلک بیعت جو ہو رہی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہے نا آپ کی یہ شورا, اس میں لوگ کیسے ہونے چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نا اس میں کمپیٹنٹ لوگ چاہیے جو کہ آپ کے جو جوڈیشری یعنی جو لاء کا سارا نظام ہے اس کے اندر بھی انہیں اچھی خاصی گریپ ہو, اور ساتھ ساتھ انہیں شریعت کا بھی صحیح علم ہو. کیونکہ اب یہ تو ہوتا ہے کہ شریعت کا علم کلیم کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن جو صحیح اس کی روح کو پہچاننے والے وہ بڑے کم ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے اس شورا میں لوگ ہونے چاہیے. پھر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فار دا ٹائمنگ ہوگا یہ کہ ابھی تو آپ بڑے کمپیٹنٹ صرف لوگ لے آئیں گے شورا میں, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ فار دا ٹائمنگ اس کے ساتھ ایک بینچ بنا لیں, ایک کمیٹی بنا لیں, ایک ایڈوائزری باڈی بنا لیں جو انہیں سپروائز کرے اسلامک شریعت کے لحاظ سے. تو اس میں اب آپ وہ ایکسپرٹس لے کے آئیں وہ تھنک ٹینکس جو کہ وہ شریعت کو وہ صحیح معنوں میں اس کی جسٹ کو پہنچے ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن مسلم جورسٹ ہے نا ان کے مطابق پریزیڈینشیل نظام ہی ہے جو کہ قریب ترین ہے, صرف قریب ترین ہے, ناٹ وہ دیکھیں اب اس پورے ٹاپک میں نا وہ گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایوالو کرے گا یہ نظام مزید. اب دیکھیں جو جہاں تک خلفۂ راشدین کا تھا نا انہوں نے وہاں تک جتنا ایوالو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. اب آگے یہ تو دیکھیں نا اسلام تو آپ کو مسلمان ہونا آپ کو انسانیت کی کاملیت کی طرف لے کے جا رہا ہے, آپ کے اندر شعور کا وہ لیول بیدار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر ایسی کمیونٹی بننی تھی نا کہ جو مزید ایوالو کرتی اور بڑی کریٹیو چیزیں لے کے آنی تھی اس نے سامنے. لیکن وہ انفارچونیٹلی ہم تو مسلمان بھی خیر صحیح سے نہیں بنے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو پریزیڈینشیل یعنی نظام ہے وہ ذرا قریب ہے اس کے کہ اسلامک اسٹیٹ میں جس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کی پریکٹس پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی اسٹیٹ کے بغیر آپ اس کی پریکٹس کریں. اور اس کی اگزامپل جیسے وہ ہجرت کی میں نے پہلے دی تھی, کیونکہ اگر وہ یہی ہوتا تو پھر رسول اللہ کوئی سمجھوتا کر لیتے ان سے اور وہیں مکہ میں ہی زندگی بسر کر لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے جی ایسے ہی سپریس ہو کے زندگی گزار لیں. حالانکہ اسلام یہ دین نہیں ہے. تو وہ الٹیمیٹلی یہ کہتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں نا آپ کے وہ مضبوط ہونے چاہیے. یعنی کہ جیسا کہ پہلے ادوار میں ہوتا بھی تھا کہ اگر کوئی خلیفہ جو ہے نا وہ کوئی مہنگا پوشاک اس نے پہن لیا تو اتنی ضرورت ہوتی تھی ہر عام انسان میں کہ وہ پوچھتا تھا کہ آج یہ تمہارے پاس یہ پوشاک کہاں سے آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ایکوالٹی ہو, جسٹس فار آل ہو, کہ پھر اگر خلیفہ بھی غلطی کر رہا ہے اور اس کو پھر وہاں بنتی ہے سزا, جیسے وہ سلمان نے بھی کوٹ کی تھی اپنی پریزنٹیشن میں, تو پھر وہ اس کے اوپر بھی نافذ ہو. اور مور اوور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے نا یہ ایوالو ہونے کے لیے مسلم کمیونٹی کے اوپر ہے اب کہ وہ اسے آگے لے کر کے جائیں. تو یہ ساری بات ہے. تو اینڈ پر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم اسلام کی روح کو پہچان بھی پائے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب, اس کا مقصد, اس کا معنی کیا ہے؟ اور کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اگر ٹھیک ہے ایک توحید والا مسلمان جس نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا, کسی کو عبادت کے لائق نہیں بنا لینا, کسی کو اپنا خدا نہیں بنا لینا, تو کیا وہ تو بہت ہائر لیول ہے. بیسیکلی تو مسلمان ہونا ہی توحیدی چاہیے. لیکن کیا اگر ہماری مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اس کی ہاتھ سے باقی لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں, تو کیا ہم اس کے اوپر بھی پوری سنسیریٹی کے ساتھ اتر رہے ہیں یا نہیں؟ اب ان سوالوں کے جواب آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میرا مقصد صرف ایک ریئلائزیشن دلانا ہے اور آئی ہوپ کہ وہ ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیوں ہر وہ شخص جو کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے اس نے ہمیشہ نوجوانوں کے اوپر ایمفسائز کیا ہے, انہیں انفلوئنس کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ نوجوان علامت ہے زندگی کی,
اس کی ول کی، پیشن کی، کوشش کی، سٹرگل کی. لیکن ہمارا نوجوان تو امید ہی کا دامن ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے، بالکل نا امیدی. کیوں علامہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مشہور شعر ہے، آپ کو بھی ہوگا سب کو، کہ وہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان، پھر اس کے بعد اگلی بات یہ نکلتی ہے کہ کیا راستہ ہے، کیا وے ہے. اور وے صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی وے ہے کہ خود کو مضبوط بنائیں، اپنی بنیاد کو جو ہے اور مضبوط کریں، اور اپنے کنسیپٹس کو بہتر کریں، چیزوں کو وسعت کے ساتھ دیکھیں، اور پھر ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں. اور اس کے اوپر وہ سیدھی سی وہ علامہ کا شعر ہے، وہ فارسی میں ہے، تو آئی ہوپ کہ میں صحیح کوٹ کر دوں کہ بحق دل بند براہ مصطفیٰ رو، کہ اللہ کی رسی کو، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر راستہ اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور جس طرح کے اینڈ نوٹ پہ یہی کہوں گا کہ جس طرح کے ہمارے علامہ اقبال کو ان کے والد صاحب نے سکھایا، اور ہمیں ہمارے شفیق استاد نے سکھایا کہ خود کو رسول کے رنگ میں رنگیں، ہر چیز آپ پہ آشنا ہونے لگ جائے گی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.